السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول پڑھ رہے تھے ہم وقت۔ اس کی رائٹر ہیں مہرالنساء شاہ میر۔ صبح کے برعکس اس وقت موسم بہت خوشگوار سا تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے کالے بادل تھے۔ حالے نے مہرماں کو بڑی مشکلوں سے اپنے ساتھ آنے پر راضی کیا تھا۔ ہارون گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھا حالے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ سفیر ان دونوں کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو چھٹی دے دی تھی۔ ویسے بھی اسے جب بھی فیملی کے ساتھ کہیں جانا ہوتا تو وہ خود ہی ڈرائیو کرتا تھا۔ تم میرے ساتھ آؤ گی نا؟ گیٹ کے باہر گاڑی کے قریب اس نے حالے سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں ہارون کی گاڑی میں آؤں گی، آپ اور آپی ساتھ آ جائیں۔ اوکے، نو آرگومنٹس، وہ ہاتھ اٹھاتے سلجھو انداز میں بولا تھا۔ حالے اور حسن ہارون کی گاڑی میں بیٹھے تھے، جبکہ سفیر کے ساتھ بس مہرماں تھی۔ گاڑی میں تھوڑی دیر تک گمبھیر خاموشی رہی اور پھر سفیر نے خود ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مہر، ہارون بیچارہ اپنی جگہ صحیح تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا، اس کو مجھ سے انسیکیورٹی ہونی ہی چاہیے تھی۔ وہ محظوظ سا بول رہا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ تھکی سی تھی، ساری دنیا سے بیزار۔ دیکھو، جو مرد ہوتا ہے نا، وہ عورت کو سمجھے یا نہ، لیکن دوسرے مرد کی نظر سمجھ جاتا ہے۔ ہارون کو بھی میری نظر سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے میری آنکھیں پڑھ لی تھیں۔ اس کو میری آنکھوں میں حالے کا عکس دکھتا تھا۔ تبھی تو وہ مجھ سے چڑھتا تھا اور حالے کو مجھ سے دور رکھتا تھا، لیکن دیکھو کیا ہوا، وہ یہ نہیں کر پایا۔ آخر میرے چام سے کوئی کیسے بچ سکتا ہے؟ اور ہارون بیچارہ، آخر میں اس نے ہلکا سا قہقہہ لگایا تھا، جیسے اپنی ہی بات کو انجوائے کیا ہو، جبکہ مہر کا رنگ بجھ سا گیا۔ اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے پتہ نہیں کیوں اور کس دل سے یہ سوال پوچھا تھا۔ ظاہر ہے وہ خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہے، انٹیلیجنٹ ہے، بولڈ ہے، آؤٹ اسپوکن ہے، اس سے کون محبت نہیں کرے گا؟ اور حالے، کیا وہ بھی یہی جذبات رکھتی ہے آپ کے لیے؟ آپ شیور ہیں؟ سفیر سلطان کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں، اور وہ اگر مجھ سے محبت نہ بھی کرتی ہوتی تب بھی میں اس کو اپنا بنا لیتا۔ تم خود سوچو مہر، کیا ہے جو میرے پاس نہیں؟ مقام، پیسہ، عزت، پرسنالٹی، پاور، اس کو میرا ہی ہونا تھا۔ کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے میں اس کو اپنا بنا ہی لیتا، اور دیکھو وہ آخرکار میری ہے، کیونکہ میں یہ چاہتا تھا۔ اور بھلا کبھی یہ ہوا کہ جو چیز میں چاہوں وہ نہ ہو سکے؟ اس کے لہجے میں فاتح ہونے کا غرور تھا۔ وہ حالے کی بات ایسے کر رہا تھا جیسے وہ کوئی ٹرافی ہو جس کو سفیر جیت کر لایا ہو۔ لیکن پھر کیوں آپ اس سے ہر بحث ہار جاتے ہیں، ہر آرگیومنٹ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ جو کہہ دے آپ کے حرف آخر ہو جاتا ہے، کیونکہ حالے جیسی لڑکیاں اسی طرح قابو ہوتی ہیں۔ بس ایک دفعہ ان کو یہ احساس دلا دو کہ سارے فیصلے تو ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں، ساری باتیں تو ان کی مانی جا رہی ہیں، اور بس ذرا سی محبت دکھا دو تو حالے جیسی جذباتی لڑکیاں آپ کی جھولی میں آ کر گرتی ہیں۔ میں ایک بزنس مین ہوں مہر، کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ مجھے پتہ ہے کب کہاں کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے۔ دیکھنا ایک دن آئے گا جب حالے مجھ سے آرگیو تو چھوڑو، میری کسی بات سے اختلاف بھی نہیں کرے گی۔ آپ یہ بات مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں سمجھ گئی ہوں، آپ کو مجھ سے فیور چاہیے ہوگی، ہے نا؟ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ واہ یار، تم تو بہت ذہین ہو۔ ظاہر ہے مجھے فیور چاہیے، وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کا کوئی کام کروں گی؟ اس کا انداز چیلنجنگ نہیں تھا، اس کا لہجہ ہارا ہوا تھا، شکستہ۔ او کم آن یار، میں جانتا ہوں تم مجھے انکار نہیں کر سکتی۔ مہر نے گہری سانس بھری تھی، البتہ کچھ کہا نہیں تھا۔ تم بس ممی سے یہ کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی، تم کرنا ہی نہیں چاہتی، کر لو گی نا؟ اس نے ایسے مان سے پوچھا تھا کہ مہر انکار کرنے کی جرات ہی نہ کر سکی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر بھاگتی گاڑیاں دیکھنے لگی تھی، ساتھ ان کو گنتی جاتی، 1 2 3۔ سفیر کی گاڑی کے برعکس ہارون کی گاڑی کے اندر کا ماحول خوشگوار تھا۔ میوزک، ہلکی پھلکی باتیں، ایک دوسرے پر جملے کسنا۔ یہ صبح صبح تمہاری دادا جان نے کیوں عدالت لگوا رکھی تھی؟ گھر کے سب بڑے کمرے میں جمع تھے۔ فروا چچی کو بھی میں نے وہیں سے نکلتے دیکھا تھا، کافی غصے میں تھیں، اور پھپھو جان بھی اداس تھیں۔ ہارون نے میوزک کی آواز کم کرتے ہوئے حالے سے پوچھا۔ حالے نے ایک نظر پچھلی سیٹ پر بیٹھے حسن کو دیکھا تھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ہارون سمجھ گیا تھا، تبھی حسن کو مخاطب کرتا بولا تھا۔ حسن، میری بات سنو، تمہاری بہن کا رشتہ طے ہونے والا ہے، اور مجھے یہی لگتا ہے کہ صبح یہ گول میز کانفرنس اسی لیے لگی تھی۔ حالے، اب بتاؤ مجھے یہ ساری بات کیا چل رہا ہے؟ حسن کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، لیکن ہارون اس کو نظر انداز کیے گیا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے بجو سے پوچھا تھا، انہوں نے تو یہی بتایا کہ بس شمس چچا اور چچی کو بلایا تھا۔ بابا سے تو کل رات ہی کچھ بات کی تھی دادا جان نے، اب وہ بات کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، اس نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔
یہ چل کیا رہا ہے؟ کوئی مجھے بھی بتائے گا؟ میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا وارث، میرے بغیر تو کوئی کیسے تمہارے رشتے کی بات کر سکتا ہے؟ اور ہارون بھائی آپ کب لائے رشتہ؟ میں کہاں تھا؟ وہ حیران سا سوال پہ سوال کیے گیا۔ میرا پیارا بھائی، حالے کو اس پہ پیار آیا تھا۔ کتنی فکر ہے نا تمہیں میری، میں ایویں تم سے اتنا لڑتی رہتی ہوں، اب پکا تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ کتنا اچھا ہے نا میرا بھائی، ہارون سے تائید چاہیے، میں رشتہ نہیں لایا، سفیر اور حالے کی بات ہو رہی ہے، وہ سنجیدہ سا بولا۔ ان دونوں کا نام ساتھ لیتے دل 1000 بار ٹوٹا تھا۔ کیا؟ وہ چلایا تھا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ نہیں ہونے دوں گا، تم سفیر بھائی سے شادی نہیں کر سکتی، میں کرنے ہی نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ بتانا پسند کرو گے گینڈے؟ وہ تب کے بولی تھی، تم ہارون بھائی سے شادی کرو، رخصت ہو جاؤ سلطان منزل سے، آئی سمجھ؟ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ ہارون نے مسکراہٹ دبائی تھی، جبکہ حالے کو تو آنکھ ہی لگ گئی تھی۔ میں نے ابھی جو جوتا اتارنا ہے اور تمہارے سر پہ مارنا ہے، تمہیں آخر تکلیف کیا ہے میری اور سفیر کی شادی سے؟ تکلیف ہی تو ہے، آدھی زندگی تو تم میرے سر پہ مسلط رہی ہو، اب سفیر بھائی سے شادی کر کے تو تم سلطان منزل کی ملکہ ہی بن جاؤ گی، اور میری نہ پہلے کوئی عزت تھی اور نہ اب ہوگی۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا میں نے کہ تم ہارون بھائی سے شادی کر کے چلی جاؤ گی اور میں سلطان منزل کا بے تاج بادشاہ بنوں گا، لیکن نہیں، تم سے کہاں برداشت ہوگی میری حکومت۔ بھائی میں نہیں جانتا کچھ، تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ بادشاہ تو تم پھر بھی نہیں بن سکتے، سفیر تم سے بڑا ہے، اسی کی حکومت ہوگی سلطان منزل پر۔ وہ اس کو تپانے کو بولی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وزیر ہی بن جاتا، مجھے وہ بھی قبول تھا، وہ منہ بسور کر بولا تھا۔ بکو مت حسن غلام، چلتی گاڑی سے دھکا دے دوں گی تمہیں، اب آواز نہ آئے تمہاری۔ اب ہاں ہارون، تم کیا بتا رہے تھے؟ وہ اس کو ڈپٹ کر ہارون کی جانب متوجہ ہو چکی تھی، جبکہ حسن بے بسی سے اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا، اس کے تو سارے خواب ہی ٹوٹ گئے تھے۔ وہ پانچوں شہر کی ایک بہت مہنگی ڈائمنڈ شاپ میں موجود تھے۔ حسن خاموشی سے ایک سنگل صوفے پہ بیٹھا تھا، مہر بھی اسی کے ساتھ والے صوفے پہ مغموم سی بیٹھی تھی۔ حالے کاؤنٹر کے سامنے کھڑی اپنے لیے کچھ پسند کر رہی تھی، ہارون اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، جبکہ سفیر ان سے ذرا فاصلے پر ایک کال سننے ٹھہر گیا تھا۔ ہارون نے حالے کے لیے ایک انگوٹھی پسند کر لی تھی، وہ حالے کی ہر برتھ ڈے پر انگوٹھی ہی گفٹ کرتا تھا۔ حالے نے بھی اپنے لیے ایک بریسلٹ نکلوایا تھا، وہی بریسلٹ مہر کو دکھاتے وہ سامنے رکھے صوفوں کی جانب بڑھ گئی۔ وہی بریسلٹ مہر کو دکھانے کے لیے وہ سامنے رکھے صوفوں کی جانب بڑھ گئی، تبھی سفیر ہارون کے ساتھ آ کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی اچک لی۔ ہارون نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ رنگ میں نے پسند کی ہے حالے کے لیے، تم کچھ اور دیکھو سفیر، وہ ناگواری سے بولا تھا۔ اب یہ مجھے پسند ہے، وہ انگوٹھی کو تنقیدی نظروں سے دیکھتا بول رہا تھا۔ ویسے ہی جب لڑکی ہی تمہاری نہیں رہی تو اس رنگ کا کیا کرو گے؟ ایک اور بات، حالے کو رنگ دینے کا اختیار بس میرا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ کچھ اور دیکھ لو۔ یار ویسے ایک بات ہے، تم سے چیزیں چھیننا پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا پسند ہے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بول رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں واضح طنز تھا۔ یہ رنگ خاموشی سے مجھے واپس کر دو سفیر، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اوہ کیا کر لو گے تمہیں پتہ ہے سفیر میں پاگل ہوں، یہ بات آدھا شہر جانتا ہے، اور اگر تمہیں یقین نہیں تو میں وہ کروں گا کہ جو سامنے انڈور پلانٹس کے بڑے بڑے گملے ہیں نا، ان سے گملوں کی جانب اس نے گملوں کی جانب اشارہ کیا تھا، یہ گملے اٹھا کر تمہارے سر پہ دے ماروں گا، اور اگر پھر بھی مجھے سکون نہیں ملا تو میں اس شاپ کی ہر دیوار میں تمہارا سر ماروں گا، اور پتہ ہے کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ بتاؤں کیوں؟ اس لیے کہ میرا باپ سرکاری عہدیدار ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس دکان کے پاس چکا تھا، کیونکہ میں پاگل ہوں، وہ چبا چبا کر بولا تھا، پھر ہتھیلی کھول کر اس کے سامنے کی تھی، ساتھ کن اکھیوں سے اشارہ کیا تھا۔ رنگ واپس کرو۔ سفیر آنکھوں میں خون لیے اس کو دیکھتا رہا، اور پھر رنگ اٹھا کے اس کی ہتھیلی پر دے ماری۔ ایک بات بتاؤں سفیر، تم چاہے کچھ بھی کہہ لو، لیکن میں جانتا ہوں تم حالے سے محبت نہیں کرتے۔ یہ فیلنگز کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اٹریکشن، کرش، برتری کی خواہش، کچھ بھی، لیکن محبت نہیں۔ وہ خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہے، اسٹرانگ، اسٹریٹ فارورڈ، وہ بات کرنے کا فن جانتی ہے، وہ بات منوانا جانتی ہے، وہ کسی بھی مرد کو زیر کر سکتی ہے، وہ عام نہیں ہے، اس لیے تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، کیونکہ تمہیں شروع سے ہر بہترین چیز کو اپنا بنانے کی عادت ہے۔ وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ واہ یار، تم تو جینیس ہو،
ٹو بی آنیسٹ محبت کیا ہوتی ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ۔ مجھے سب کچھ پلیٹ میں رکھا ہوا ملا ہے، پیار، پیسہ، مقام، اور اب ہالے وہ بھی مل جائے گی۔ ہارون، ایسی کیا کوئی چیز ہے جس کی میں نے خواہش کی ہو اور وہ مجھے نہ ملی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، آئی لائک ہر، اور مجھے لگتا ہے یہ بہت ہے۔ محبت کے چکر میں بیوقوف لوگ پڑتے ہیں، تم جیسے پاگل۔ میں ویسا نہیں ہوں، میں ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہوں۔ حالے کو میں نے ہر زاویے سے دیکھا ہے، وہ پرفیکٹ ہے، اور ہر پرفیکٹ چیز پر سفیر سلطان کا حق ہے۔ اور اگر میں یہ بات حالے کو بتا دوں تو… میں تو ڈر گیا، دیکھو میں کانپ رہا ہوں۔ وہ جیسے محظوظ ہوا تھا، وہ اس وقت میری محبت میں گرفتار ہے۔ ہارون، تم کیا عرش سے فرشتے بھی اگر اتر کر میرے بارے میں کچھ کہیں گے تو حالے یقین نہیں کرے گی۔ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں ہارون، میں نے اس کو قابو کر رکھا ہے، ایسے کہ اس کو لگتا ہے اس کی مرضی چل رہی ہے، حالانکہ وہ میرا حکم مانتی ہے۔ لوگ کسی کے دماغ سے کھیلتے ہیں، میں نے حالے کا دل قابو کر رکھا ہے۔ میں اس کے دل کا حکمران ہوں، اور عورت اپنے دل کے حکمران کے بارے میں کسی سنی سنائی پر یقین نہیں کرتی۔ اپنے من پسند مرد کے گناہوں پر وہ کبوتر کی طرح آنکھیں میچ لیتی ہے، اس کے عیوب ایسے چھپا لیتی ہے کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے۔ میں نے 4 سال انگلیوں پر گنوایا تھا، 4 سال۔ اس کو وہی دکھایا ہے جو وہ دیکھنا چاہتی تھی، اس کو وہی سنایا جو وہ سننا چاہتی تھی۔ اب نہ وہ کسی کی سنے گی اور نہ کسی کی دکھائی ہوئی چیز حقیقت مانے گی۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بول رہا تھا۔ ہارون نے جواب میں کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ تبھی انہوں نے حالے کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ ہارون نے فوراً خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ تم نے یہ رنگ پسند کی ہے کیا ہارون؟ وہ اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ ہاں کی تھی، لیکن ابھی اس پہ گند لگ گیا ہے، اس لیے یہ نہیں لیں گے، ہم کچھ اور دیکھ لیتے ہیں، اوکے؟ سفیر کا تو مانو خون ہی کھول گیا، جبکہ حالے نے محض سر ہلایا تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ سب مال گئے تھے۔ کافی دیر کی خواری کے بعد حسن اور ہارون کی شاپنگ مکمل ہو گئی تھی۔ مہر نے کچھ نہیں خریدا، کیونکہ حالے نے جو کچھ اپنے لیے لیا تھا وہی سیم اس کے لیے بھی لیا تھا۔ سفیر کو ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی کال آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے ابھی اپنے لیے کچھ نہیں خریدا تھا۔ وہ ابھی بھی کال سن کر آیا تھا تو حسن تو مہر کو لے کر فوڈ کورٹ چلا گیا تھا، اس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ حالے، ہارون اور سفیر، وہ تینوں اب ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ایسے کہ ہارون بیچ میں تھا، حالے اور سفیر اس کی دائیں اور بائیں طرف۔ ہارون، یار ایک بات تو سنو۔ سفیر ایک دکان کے سامنے رک گیا تھا تو ہارون اور حالے کو بھی رکنا پڑا۔ بولو، وہ اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ یار تم تو جانتے ہو ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، وہ حالے کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ تو شادی سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے، گولڈن ٹائم، ہم لوگوں کو وہ اسپینڈ کرنا چاہیے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں ذرا اکیلے میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ شاپنگ کر لینی چاہیے؟ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے وہ اور ہارون بچپن کے دوست ہوں۔ شور، میں فوڈ کورٹ میں بیٹھا ہوں، حالے تم فری ہو کر آ جانا، اوکے؟ اپنا فون آن رکھنا، اور یہ مجھے دے دو۔ اس نے حالے کے ہاتھ سے وہ واحد شاپنگ بیگ بھی لے لیا تھا جس میں ہارون کا گفٹ تھا، اور آگے بڑھ گیا۔ آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ ہم دونوں اس کے ساتھ بھی وہی باتیں کریں گے جو کہ اکیلے میں۔ یار پلیز اب میرا موڈ اسپوائل مت کرو، چلو آؤ تمہیں کچھ خرید کر دیتا ہوں، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ حالے خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی تھی، کچھ ہی دیر میں اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ سفیر، یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے نا، وہ گلابی رنگ کا ایک کامدار جوڑا سفیر کو دکھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک سیاہ آنکھوں والا دراز قد نوجوان بھی کھڑا تھا، اس نے سر پہ پی کیپ پہن رکھی تھی۔ سفیر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں مشتبہ انداز میں سکڑی تھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی اچھا نہیں ہے، ویسے بھی تم پنک کلر بہت پہنتی ہو، کچھ ڈفرینٹ ٹرائی کرو یار، لائف میں چینجز ضروری ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ سٹک ہو جانا اچھا نہیں ہوتا، وہ عام سے لہجے میں بول رہا تھا۔ حالے کا رنگ البتہ پھیکا پڑا تھا۔ اسی وقت سفیر کا موبائل ایک بار پھر بجا تھا اور وہ معذرت کرتا دکان سے باہر نکل گیا۔ حالے بھی آگے بڑھ گئی، اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اس سیاہ آنکھوں والے نوجوان نے اشارے سے سیلز مین کو اپنی جانب بلایا تھا اور وہی گلابی جوڑا پیک کرنے کو کہا تھا۔ حالے اب سامنے والی دکان میں داخل ہو گئی تھی اور بے دلی سے ڈریسز الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب اس کو اپنے رقب سے ایک شناسا سی آواز سنائی دی۔ میں نے کہا تھا نا ہم پھر ملیں گے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، لہجہ پرسکون سا۔ حالے کرنٹ کھا کے مڑی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ کیا آپ ٹھیک ہو؟ تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ اوہ گاڈ، ہارون تمہیں دیکھتا تو وہ خوش ہو جاتا۔ کیا واقعی؟ وہ حیران سی تھی اور تھوڑی پرجوش بھی۔
میں آپ کو لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ سادہ سا تھا، اس نے بس ایک ہی بات کا جواب دیا تھا، عمر تمہیں اس طرح دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، مجھ سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ یکدم حالے کو یاد آیا کہ وہ یہاں اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہے۔ اچھا خیر، مجھے جانا ہوگا، میرے کزن مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی، یہ لے لیں پھر چلی جائیے گا۔ اس نے ایک شاپنگ بیگ حالے کے سامنے کیا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ سے وہ بیگ لیتے ہوئے پوچھ بیٹھی، لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ حالے نے اس نیلے رنگ کے بیگ کے اندر دیکھا، اس میں وہی گلابی جوڑا تھا۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ تم ہماری باتیں سن رہے تھے، اور اگر سن بھی رہے تھے تو تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہو گئی کہ میں تم سے یہ ڈریس لے لوں گی؟ وہ تب ہی تو گئی تھی جب کہ وہ بالکل پرسکون تھا۔ میں نے آپ کی کوئی بات جان بوجھ کر نہیں سنی، اور یہ ڈریس میں شکریہ کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ نے اس رات میرے لیے جو کچھ بھی کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے خون دینے کے لیے اور مجھے بچانے کے لیے شکریہ۔ میں یہ نہیں لوں گی تم سے۔ اور ایک بات اور، آج کے بعد اگر آئندہ کبھی بھی مجھے کہیں دیکھ بھی لو تو ایسے گزر جانا جیسے مجھے نہیں جانتے۔ آئی سمجھ؟ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ آپ کو پنک پسند ہو یا سیاہ، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو جج کرے۔ جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو تو بالکل نہیں، کیونکہ جب آپ کسی کو جج کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کے پاس ان سے محبت کرنے کا وقت نہیں رہتا۔ آپ ہر وقت ان کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ ایسا ڈھونڈنے لگتے ہیں جس کی بنا پر آپ اسے جج کر سکیں۔ اس طرح آپ کی نظر بس ان کی خامیوں پہ ہوتی ہے، آپ ان میں اچھائی نہیں دیکھ پاتے۔ جن سے محبت کریں ان کے سیاہ سے بھی محبت کریں، ان کے پنک سے بھی محبت کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کو جج مت کریں، اور اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے تو محبت کے جھوٹے دعوے نہ کریں۔ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا، خوبصورت، پرسکون۔ حالت گویا بت بن گئی تھی، پتھر کا بت۔ کافی دیر بعد اسے مڑ کر دیکھا تھا، لیکن وہ جا چکا تھا، وہ جانے کے لیے ہی آیا تھا۔ رات گہری، سیاہ اور تاریک تھی۔ یوسف سلطان کے کمرے میں اس وقت ان کے دونوں بیٹے اور بہویں موجود تھیں۔ شمس اور معراج سلطان بابا جان کے پاس بیڈ پر بیٹھے تھے، جبکہ فروا اور حسینہ کمرے میں رکھے گرے رنگ کے صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ حسینہ مغموم سی تھی، جبکہ فروا غیر آرام دہ۔ جب بابا نے بات کا آغاز کیا، میں نے یہاں آپ سب کو تمہید باندھنے کے لیے نہیں بلایا، میں صاف اور سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں۔ حالے اور سفیر مجھے بہت عزیز ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو ایک رشتے میں جوڑ دیا جائے۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے میں معراج اور اس کی گھر والی سے بات کر چکا ہوں، اور اب میں تمہاری اور فروا کی رضا جاننا چاہتا ہوں۔ فروا، تم اپنے ذاتی اختلافات ایک طرف رکھ کر جو جواب دینا، یہ معاملہ تمہارے بیٹے کی ساری زندگی کا ہے، اس کی خوشی کا بھی۔ اور ان کی آواز باروب اور سنجیدہ تھی۔ بابا جان، مجھے تو بظاہر کوئی قباحت نظر نہیں آتی اس رشتے میں، اور اگر سفیر کی پسند کی بات ہے تو پھر تو بات ہی ختم۔ جیسا آپ چاہیں، میں راضی ہوں۔ شمس خوش دلی سے بولے تھے، جبکہ فروا نے کھا جانے والی نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ سفیر کی خوشی یا خالے کو ملنے والا حصہ سب سمجھتی ہوں میں، وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ بابا جان، آپ سب جانتے ہیں خالے کتنی بدتمیز اور اکھڑ ہے۔ معراج نے پہلو بدلا تھا۔ وہ میری عزت بالکل نہیں کرتی، اس کے لیے تو میں جیسے گھر کے بڑوں میں ہوں ہی نہیں۔ کوئی اپنے گھر کے بچوں کو بھی اتنا ذلیل نہیں کرتا ہوگا جتنا وہ مجھے کرتی ہے۔ معراج کچھ بولنے لگے تھے کہ حسینہ نے ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، اور مہر، وہ اس کے بالکل برعکس ہے، ان کے لہجے میں جیسے شرینی سی گھل گئی تھی۔ وہ بہت فرمانبردار اور محبت کرنے والی بچی ہے، اور وہ سفیر سے محبت کرتی ہے، بن ماں باپ کی بچی ہے۔ ہمیں اس کا حق نہیں ماننا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں سفیر اور مہرماں کی شادی ہو جائے۔ یوسف سلطان نے ان کی ساری تقریر خاموشی سے سنی، اور جب بولے تو بس اتنا، سارا گھر جانتا ہے فروا حالے کیسی ہے اور تم کیسی۔ میں محفل میں بیٹھ کر تمہیں کچھ سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا، لہٰذا تمہارا یہ اعتراض رد ہوا۔ فروا نے کلس کر پہلو بدلا تھا۔ اور دوسری، وہاج کی بیٹی کو بلاؤ یہاں، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اگر ایسا کچھ ہے تو پہلا حق اسی کا ہوگا، باقی سب بعد میں۔ فروا، تمہارا بس اعتراض ہے نا؟ ان کے لہجے میں بھلا کا سکون تھا۔ فروا تو مانو کھل اٹھی تھی۔ ظاہر ہے مہرماں سب بتا دے گی، اور پھر بس ساری ٹینشن ختم۔ زبردست۔ ملازمہ کے ذریعے مہر کو پیغام بھجوا دیا گیا۔ 5 منٹ بعد وہ سیاہ رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس یوسف سلطان کے کمرے میں آتی دکھائی دی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوجے تھے، معمول سے کچھ زیادہ۔ وہ سلام کر کے خاموشی سے حسینہ اور فروا کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ سیاہ دوپٹے میں چھپا تھا، ایسے کہ محسوس نہ ہوتا ہو
چند ایک غیر ضروری باتوں کے بعد وہ اصل مدعے پہ آئے تھے۔ ہم سفیر اور حالے کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس لیے آپ کی بھی مرضی جاننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سفیر میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتی ہیں، یوسف سلطان لیے دیے لہجے میں بولے تھے، جبکہ مہر تو اس پر بھی کھل اٹھی تھی کہ کم از کم انہوں نے اس کو مخاطب تو کیا۔ فروا اور حسینہ نے اس کو امید سے دیکھا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ابا، سفیر میرا کزن ہے، دوست ہے، اور بس اس سے زیادہ ہمارے درمیان کوئی اور تعلق نہیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پرسکون سی بول رہی تھی، البتہ اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ اب ان میں واضح کرب تھا، وہ اپنی ساری زندگی کے جمع پونجی لٹا رہی تھی۔ حسینہ بیگم نے اس کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا، میری بیٹی کا ظرف کتنا اعلیٰ ہے، جبکہ فروا وہ ابھی تک اس کے الفاظ ذہن میں جذب نہیں کر پائی تھی، لیکن میں نے تو کچھ اور سنا ہے۔ فروا نے مجھے بالکل ایک الگ کہانی سنائی ہے، وہ سنجیدگی کے ساتھ پوچھ رہے تھے۔ معراج خاموش مگر چپتی نظروں سے مہر کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ تھا جو ان کو شک میں ڈال رہا تھا، جو ان کو کھٹک رہا تھا۔ یہ بات اتنی سیدھی نہیں تھی، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ کوئی کیسے اپنے متاع حیات سے اتنی آسانی سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ ممانی جان کو ضرور کوئی مغالطہ ہوا ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بابا جان، بس اب یہ بات ختم کر دیں نا۔ بچی کہہ تو رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ شمس تھے، ان کو ڈر تھا کہ کہیں حالے جیسا اچھا چانس ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ٹھیک ہے مہر بیٹا، اب تم جاؤ، حالے اور سفیر کو بلا کر لاؤ۔ اب کہ یوسف سلطان کا لہجہ نارمل تھا، وہ ڈائریکٹ آپ سے تم پر آ گئے تھے۔ مہر خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ فروا اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا تمہیں؟ بابا جان کی بھاری آواز ایک بار پھر گونجی تھی۔ فروا نے بمشکل جواب دینے کو منہ کھولا تھا، مجھے کچھ وقت چاہیے بابا جان، مجھے اس بارے میں سوچنا ہوگا، تبھی کوئی موزوں جواب دے پاؤں گی۔ تم نے جو سوچنا ہے سوچتی رہو، میں آج ہی حالے اور سفیر کی رسم کروں گا، یہیں اسی کمرے میں۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ تھوڑی دیر بعد حالے اور سفیر آ گئے تھے، ساتھ حسن اور ہارون بھی تھے۔ شاپنگ سے واپسی پر ہارون اپنے گھر نہیں گیا تھا، حالے نے اس کو روک رکھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جس صوفے پہ حسینہ اور فروا بیٹھے تھے، اب اسی صوفے پہ یوسف سلطان بیٹھے تھے۔ آؤ بیٹا حالے اور سفیر، تم دونوں میرے پاس آ کر بیٹھو، دادا جان نے محبت سے ان دونوں کو پاس بلایا تھا۔ سفیر مطمئن سا، جبکہ حالے جھجکتی ہوئی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے میرون رنگ کی لمبی قمیض کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور سفید ہی دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ بال بیچ والی مانگ نکال کر کھلے چھوڑے تھے، جبکہ سفیر گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا اور ابھی تک چینج بھی نہیں کیا تھا کہ اسے دادا جان کا پیغام موصول ہوا۔ وہ دونوں دادا جان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ ہارون، مہر اور حسن ایک طرف الماری سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ مہر خاموش سی تھی، جبکہ ہارون بے چین، وہ یہ سب نہیں دیکھ سکتا تھا، اس سے دیکھا ہی نہ جاتا۔ معراج، شمس اور باقی سب ایک طرف بیڈ پر بیٹھے تھے۔ آپ میری مرضی کے بغیر میری منگنی کروا رہے ہیں؟ میں آپ کو سو کر سکتی ہوں، وہ جھک کر دادا کے کان میں بولی تھی۔ میں جج خرید لوں گا، پھر کیا کر لو گی بیٹا جی؟ سفیر اور حالے بیٹے، آپ دونوں اس رشتے پر راضی ہو؟ دادا جان نے دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ سفیر گہرا مسکرایا تھا، میں تو راضی ہوں۔ اس کے لہجے میں بے حد اطمینان تھا، جبکہ حالے نے بس جی کہنے پر اکتفا کیا تھا۔ اب دادا جان نے سفیر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دی اور حالے سے اس کا ہاتھ آگے کرنے کو کہا تھا۔ حالے نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور معراج پہ اس کی نظر ٹک گئی۔ وہ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے اٹھے تھے اور اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ سفیر کے ہاتھ میں دیا تھا۔ سفیر نے مسکراتے ہوئے انگوٹھی پہنا دی تھی۔ ہارون کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی، اس سے وہاں کھڑے ہونا دو بھر ہو گیا تھا، جبکہ مہر بالکل پرسکون سی کھڑی تھی، جیسے اس کو فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ حسن کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جن کو وہ بے دردی سے رگڑ گیا تھا۔ اب سفیر نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ معراج نے انگوٹھی نکال کر حالے کے ہاتھ میں دی تھی۔ حالے نے سفیر کی طرف دیکھا۔ سفیر نے آنکھوں سے اشارہ کیا ہو، جیسے کہہ رہا ہو ڈو اٹ۔ اس نے جھجکتے ہوئے انگوٹھی پہنا دی۔ نہ کسی نے تالیاں بجائیں، نہ مبارکباد دی۔ سب کے اپنے اپنے غم تھے، سب کے اپنے مسئلے تھے، سوائے شمس اور معراج کے۔ شمس سلطان نے آگے بڑھ کر حالے کا سر چوما تھا اور کچھ پیسے اس کی گود میں رکھ دیے تھے۔ معراج نے ان دونوں پر پیسے اور وار کر حسن کو تھمائے تھے کہ نرگس کو دے دے۔ ہارون کی اپنی جگہ پر کھڑے ٹانگیں کانپنے لگی تھی، اس سے مزید کھڑے رہنا دو بھر ہوگا۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھا تھا جب اس کو سفیر کی آواز سنائی دی، ہارون یار پکچرز تو لے لو، ہماری یادگار مومنٹ ہے۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، نوٹ ناؤ سفیر، نوٹ ناؤ۔ اس نے بے بسی سے سرگوشی کی تھی۔ حالے کا اس طرف دھیان نہیں تھا، وہ اماں کی کوئی بات سن رہی تھی۔ فروا اپنی جگہ پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی۔ مہر نے قریب آ کر حالے کو مبارکباد دی تھی، ساتھ اس کے ہاتھ چومے تھے۔ ہارون میرے بھائی، تم
سے کہہ رہا ہوں۔ سفیر نے ایک بار پھر اس کو آواز دی تھی۔ اس بار ہارون مڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ حالے نے بے اختیار نظریں چرا لی تھیں۔ ہارون نے اپنا موبائل نکالا تھا اور ان دونوں کی ایک ساتھ تصویر کھینچی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، تصویر بلر ہوئی تھی۔ سفیر نے اب سب کو ساتھ کھڑا کیا تھا فیملی فوٹو کے لیے۔ ہارون نے ایک دو تصاویر اور اتاری تھی۔ جب سفیر نے اس کو تصاویر دکھانے کو پاس بلایا، ہارون اس کے قریب گیا اور تصویر دکھانے کے بجائے اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ کسی انسان کو اتنا ستاؤ جتنا بعد میں خود کو برداشت بھی کر سکو۔ ہم جیسے پاگل اللہ کو بہت عزیز ہوتے ہیں سفیر، ہم سے مت الجھو، ہمیں مت ستاؤ ورنہ خود بھی ستائے جاؤ گے۔ وہ بول کر پیچھے ہٹا تھا۔ سفیر نے لب بھینچ لیے۔ ہارون خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ گینڈے، تمہیں دعوت نامہ دوں کہ یہاں آنے کا؟ حالے نے دانت کچکچائے تھے۔ میں نہیں آؤں گا تمہارے پاس، وہ حالے کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا۔ کیوں، کیا تکلیف ہے؟ آ جاؤ، میرے پاس بیٹھو۔ میں نے کہا نا میں نہیں آؤں گا، میں آ گیا تو رو دوں گا، وہ نم آنکھوں سے بولا تھا۔ حالے اور معراج کو اس پہ بہت پیار آیا تھا۔ اماں نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگایا تھا۔ میرا بیٹا، ماں صدقے جائے۔ اس وقت مہرمہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ حسن نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ نرمی سے ماں کے حصار سے نکلا تھا اور مہر کے پیچھے گیا تھا۔ حسینہ فروا کے پاس جا بیٹھی تھی اور ان سے کچھ کہہ رہی تھی۔ مہر تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف نہیں تھا، وہ چھت پہ جا رہی تھی۔ حسن نے اس کو سیڑھیاں پھلانگتے دیکھ لیا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ مہر نے جیسے ہی چھت پہ قدم رکھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ابل ابل کر باہر آنے لگے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ حسن بھی اسی وقت چھت پر جا پہنچا۔ مہر کے رونے کی آواز سن کر وہ بھاگ کے اس کے پاس پہنچا تھا۔ بجو، کیا ہوا ہے؟ آپ رو رہی ہو؟ وہ بکھلا سا گیا، جبکہ مہر کے رونے میں مزید روانی آ چکی تھی۔ پلیز مجھے بتائیں، کچھ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ حسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ حسن، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں ٹوٹ گئی ہوں، میں کیا کروں؟ میری محبت چھین گئی مجھ سے، آج میرا سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ، وہ زور زور سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ حسن کی گرفت اس کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑی تھی۔ نیچے حالے اور سفیر کی منگنی کی رسم اور یہاں مہر کی یہ حالت، اس نے کڑیاں ملائی تھی۔ وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ کچھ سمجھ نہ پاتا۔ وہ 16 سال کا ضرور تھا، لیکن تھا تو مرد۔ کیا سفیر بھائی؟ اس نے بے یقینی سے لفظ توڑ توڑ کر ادا کیے تھے۔ ہاں حسن، ہاں سفیر، میں اس کو بہت چاہتی ہوں میرے بھائی، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ، میرا دل جل رہا ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے صبر دے اللہ۔ حسن، کچھ کرو پلیز، میں تمہاری بہن ہوں، میرے لیے کچھ کرو۔ حسن نے نرمی سے اس کو گلے لگایا تھا۔ وہ بھی میری بہن ہے، اس نے جیسے سرگوشی کی تھی۔ خود بخود بجو، خود کو سنبھالیں، کوئی دیکھ لے گا۔ آپ نے دادا جان سے بات کیوں نہیں کی؟ ان کو بتاتی نا، آپ سب ٹھیک ہو جاتا۔ بلکہ اٹھیں، ابھی چل کر بتاتے ہیں، حالے سمجھ جائے گی، وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ابا ہی کی خاطر تو قربان کیا ہے سب کچھ، وہ گلی آنکھوں سے ہاروے لہجے میں بولی تھی۔ حسن نے اجنبے سے اس کو دیکھا تھا۔ میں سمجھا نہیں، کیا مطلب؟ میں نے ایک محبت کے لیے دوسری محبت قربان کر دی، مجھے کرنی پڑی حسن، میں مجبور تھی۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ مجھے بتائیں۔ وہ فکر مند ہوا۔ وہ کچھ بولی نہیں تھی، بس خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ حسن شاید سمجھ گیا تھا، تبھی بولا، میں قسم کھاتا ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، آپ مجھ پہ یقین کر سکتی ہیں۔ اس کے لہجے کا مان، اس کی آنکھوں کی یقین دہانی وہ کیسے نہ بتاتی۔ چند گھنٹے پہلے ان لوگوں کو مال سے واپس آئے گھنٹہ بھر ہو چکا تھا۔ مہر واپسی پہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی اور ابھی تک وہیں تھی اور اپنے بیڈ پر چھت لیٹی چھت پہ لگے پنکھے کو گھورے جا رہی تھی جب نرگس نے اس کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا بجایا۔ باجی، آپ کو بڑے صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، ساتھ آواز لگائی تھی۔ حالے کو بلایا ہوگا۔ نرگس، جاؤ اس کو بتاؤ، وہ لیٹے لیٹے بولی تھی۔ لو، میں بھلا کیا کم سنتی ہوں، ابھی تو میں صرف 30 سال کی ہوں، کان اچھے بھلے ہیں میرے۔ اس کا بڑا بیٹا 20 سال کا تھا۔ آپ کو بلایا ہے جی، آپ کو، انہوں نے بولا وہ حاج کی بیٹی کو بلا کر لاؤ۔ مہرمہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ وہ مجھے کبھی نہیں بلائیں گے حالے، کبھی نہیں۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا تھا، اتنی تیزی سے کہ دروازے سے لگی کھڑی نرگس گرتے گرتے بچی تھی۔ ہائے اللہ باجی، ساہ نکال دیا میرا تو، وہ ہول کر بولی تھی۔ مہر نے جیسے سنا ہی نہیں۔ انہوں نے اور کیا بولا نرگس؟ مجھے لفظ ب لفظ بتاؤ، وہ بے تابی سے پوچھ رہی تھی۔ کم از کم اس زندگی میں تو نہیں۔ اور بھلا کیا کہنا تھا جی؟ یہی کہا کہ وہ حاج کی بیٹی کو بولو 2 کپ چائے بنا کر لائے میرے کمرے میں، 2 کپ چائے بنا لائے
اور میرے کمرے میں آ جائے۔ مہر کا چہرہ دمک اٹھا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن میں گئی تھی، فریج سے دودھ نکال کر چائے کا پانی چڑھایا تھا۔ پانی ابلنے لگا، اس میں پتی ڈالی تھی۔ اس کے ہاتھ پوری طرح کانپ رہے تھے، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابا کافی نہیں پیتے تھے، چائے پیتے ہیں۔ چائے بن چکی تھی۔ اس نے جیسے ہی کپڑے سے پتیلی اتارنی چاہی، اس کا ہاتھ پوری طرح آگ میں جل گیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا، شدید جلن تھی۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی، منہ پہ ہاتھ رکھ کر تکلیف ضبط کرنی چاہی، کچھ دیر نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی تھی، چائے برتن میں ڈالی، ٹرے سجایا اور یوسف سلطان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ 2 منٹ کی دوری صدیوں پر محیط تھی۔ اس نے دروازے پر پہنچ کر ہلکا سا ناک کیا تھا۔ اندر سے اجازت مل گئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ یوسف سلطان کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھے تھے، نظریں باہر سڑک پر جمی تھیں۔ مہر چند لمحے متذبذب سی کھڑی رہی، پھر خاموشی سے چلتی ان کے سامنے رکھی دوسری کرسی پر بیٹھ گئی، ٹرے کرسیوں کے بیچ میں رکھے ٹیبل پر رکھ دی۔ چند لمحے مزید سرکے، وہ خاموش سی بیٹھی رہی۔ آپ کو مجھ سے یہی شکایت رہی ہے نا کہ میں آپ کو نگین کی بیٹی نہیں سمجھتا، میں آپ کو اپنا خون نہیں مانتا، انہوں نے بات کا آغاز کیا تھا۔ ابا مجھے بس یہ آرزو رہی ہے کہ آپ مجھے ان کی بیٹی تسلیم کریں، میں آپ سے شکایت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ بے قراری سے بولی تھی۔ آپ کے پاس ایک موقع ہے، مجھے ثابت کر دیں کہ آپ اس کم ظرف وہاج کے ساتھ نگین سلطان کی بھی اولاد ہیں۔ ان کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا۔ جلے ہوئے ہاتھ کی تکلیف کی کم ہوئی تھی۔ کیسے میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں سب کچھ کر لوں گی۔ وہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی۔ سوچ لیں آپ کر سکیں گی، وہ تول کر بول رہے تھے۔ آپ مجھے تم کہہ سکتے ہیں ابا، میں سب کر لوں گی، آپ حکم کریں۔ میں آپ کو تب تم کہوں گا جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ آپ واقعی نگین کی بیٹی ہیں، اسی کی طرح اعلیٰ ظرف، اسی کی طرح باوقار۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سفیر کی محبت سے دستبرداری دینی ہوگی، وہ بے لچک لہجے میں بولے تھے۔ یکدم جلے ہوئے ہاتھ میں جلے ہوئے دل کا درد بھی شامل ہوا تھا۔ ابا، وہ بے یقین سی بڑبڑائی تھی۔ سفیر آپ کو نہیں چاہتا، آپ کو قربانی دینی ہوگی، آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ باوقار ہیں۔ اگر یہاں نگین ہوتی تو وہ قربانی دیتی، وہاج جیسا چوڑا قربانی نہیں دیتا، نگین باوقار بنتی۔ وہاج جیسا چوڑا قربانی نہیں دیتا، نگین باوقار بنتی، وہاج ذلیل ہوتا۔ آپ کو مہرمہ وہاج، آپ کو ثابت کرنا ہوگا آپ نگین سلطان کی بیٹی ہیں، اسی کی طرح باوقار، اسی کی طرح عظیم۔ ان کا لہجہ سرد تھا، بے حد سرد۔ اس سے مجھے کیا ملے گا ابا؟ اس کی آواز روندھی ہوئی تھی۔ میری محبت آپ کو نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ آپ کا بخت ہے۔ آپ کو میرے دن کے چند گھنٹے مل سکتے ہیں، ہم صبح اور شام کی چائے ساتھ پی سکتے ہیں، ہم ساتھ واک کر سکتے ہیں، میں آپ کی بنائی چائے پی سکتا ہوں، آپ کا لایا کھانا کھا سکتا ہوں، آپ کے ہاتھ سے دوائی لے سکتا ہوں، آپ کے مخاطب کرنے پہ نرمی سے جواب دے سکتا ہوں، آپ کو تم بلا سکتا ہوں۔ بولیں آپ کو منظور ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دل دے دیں، لیکن اس میں خون کی فراہمی روک دیں اور میں پھر بھی زندہ رہوں؟ خون کے بغیر دل 5 سیکنڈ میں بند ہو جائے گا ابا، لیکن میں کوشش کروں گی کہ اس کو بند نہ ہونے دوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایک نیا پودا لگایا جائے اور اس کو پانی نہ دیا جائے؟ ابا وہ جل جائے گا، لیکن نہیں، مجھے آپ کے چند گھنٹے چاہیے ابا، میں یہ چانس نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ میرا دل کیوں بند کر دیں، چاہے آپ میرا دل کیوں نہ بند کر دیں۔ ہاتھ بری طرح جلنے لگا تھا۔ اس میں ایسی تکلیف تھی کہ الامان، مطلب آپ راضی ہیں؟ نہیں، بول دو، منع کر دو، سفیر زیادہ ضروری ہے، اس پر گیو اپ مت کرو تم، اس کو نہیں چھوڑ سکتی، اس کو چھوڑنا تمہیں مار دے گا۔ اس کے دماغ نے بے شمار دلیلیں دی تھیں، لیکن نہیں، اس کو دل کی سننی تھی۔ کیا میرے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ ٹھیک ہے پھر جائیں، میں آج رات آپ کو ایک بار پھر بلاؤں گا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اور چائے؟ میں وہاج کی بیٹی کے ساتھ چائے کافی نہیں پی سکتا، اسے لے جاؤ، جب تم ثابت کرو گی کہ تم نگین سلطان کی بیٹی ہو تب چاہے زہر لے آنا، یوسف سلطان پی لے گا۔ وہ بے بسی سے لب کچلتی اٹھی تھی۔ اس نے اپنی متاع حیات کا سودا کیا تھا، وہ بھی صرف چند گھنٹوں کے لیے۔ یہ محرومی کیا کرواتی ہے؟ میں کیا کرتی؟ اصل میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ دونوں رات کی تاریکی میں چھت پہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ مہر کے چہرے پر چاند کی روشنی پڑ رہی تھی، سفید مقدس روشنی میں تھک گئی تھی حسن میں تھک گئی تھی ان کی نفرت سہتے سہتے۔
کوئی جائے فرار نہیں تھی میرے پاس۔ سفیر کو اگر حاصل بھی کر لیتی تو خوشی نہیں ملتی مجھے۔ میں تو سفیر کو بھی اسی لیے پانا چاہتی تاکہ مجھے ابا کی محبت مل جائے۔ نگین کی بیٹی کو جو مقام نہ ملا شاید سفیر کی بیوی کو مل جائے۔ لیکن دیکھو نا حسن، میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا، ریت کی طرح۔ میں کچھ نہیں کر سکی، میرے بس میں جو تھا میں نے وہ کیا حسن، مجھ سے یہی ہو سکتا تھا۔ حسن چپ چاپ اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے بڑے اس حد تک جا سکتے ہیں، اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ اس رات وہ مہر کے ایسے راز کا امین بنا تھا جسے اس کو قیامت تک نہیں کھولنا تھا۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔